بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق تواتر کے ساتھ اور وہ بڑی نشانیاں جو بالکل قیامت کے قریب ہوں گی، جن کے بعد قیامت قائم ہو جائے گی۔ ظہور امام مہدی رضی اللہ عنہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیوں میں آپ نے حلیہ امام مہدی رضی اللہ عنہ کی ایسی علامات بیان کی جس سے امام مہدی آسانی سے پہچانے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، امام مہدی گندمی رنگ والے، روشن پیشانی والے اور ناک ستون والے اور اونچی بینی والے، ان کے دائیں رخسار پر سیاہ تل ہوگا، چمکتا چہرہ گویا وہ ایک ستارہ ہیں۔ ان کا رنگ عربوں جیسا لیکن جسم اسرائیلی مردوں جیسا ہوگا۔ زبان میں ذرا ثقل ہوگا۔ جب بولنے میں بلا تکلف ہوں گے تو اپنی دائیں ران پر بایاں ہاتھ ماریں گے۔ 40 سالہ ہوں گے جب دعویٰ کریں گے اور 2 باریک قبائیں پہنے ہوں گے۔ آپ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جبر قلوب فرمائیں گے، غلط اور ٹوٹے دلوں کو سنواریں گے، یا اس لیے کہ جابر اور ظالم لوگوں پر قہر و غضب فرمائیں گے اور انہیں نیست و نابود کریں گے۔ آپ سنت مصطفیٰ پر عمل کریں گے، نیند والے کو نہ جگائیں گے اور نہ ناحق خون بہائیں گے۔ کوئی سنت ایسی نہیں جسے زندہ نہ فرمائیں اور ہر بدعت سیاہ کو مٹائیں گے۔ آخری زمانے میں دین کو زندہ فرمائیں گے جیسے رسول اللہ نے اول میں اسے قائم فرمایا۔ تمام دنیا کے بادشاہ ہوں گے مسلمانوں کی طرف الفت اور نعمت لوٹائیں گے، زمین کو عدل و انصاف سے بھریں گے جیسے وہ پہلے جور و ستم اور ظلم سے پور تھی۔ مال و دولت مٹھی بھر بھر کر دیں گے، بہت سا مال برابری کے طور پر تقسیم کریں گے، یعنی کسی کے لیے کوئی خاص رعایت نہ ہوگی۔ ان سے آسمان و زمین کے ساکن راضی ہوں گے، یہاں تک کہ اعلان ہوگا کہ کسی کو مال کی ضرورت ہے تو جتنا جی چاہے لے جائے۔ امام مہدی رضی اللہ عنہ امت مصطفیٰ کو نعمتوں سے مالا مال فرمائیں گے۔ نیک اور برے لوگوں کی نعمت میں کوئی فرق نہ ہوگا اور ایسی نعمت امت پر کبھی نہ سنی ہوگی۔ آسمان سے اتنی بارش ہوگی کہ آسمان پر ایک قطرہ بھی پانی نہ رہے گا اور زمین اپنی کوئی جگہ ایسی نہ چھوڑے گی، وہ سب اگا دے گی۔ آپ کے زمانے میں خوب جنگیں ہوں گی، خزانے ظاہر ہوں گے، عوام آپ کے پاس ایسے بھاگ کر آئیں گے جیسے شہد کی مکھیاں اپنی ملکہ کے پاس، یہاں تک کہ لوگ پہلے نبوی دور کی طرح ہوں گے۔ 3000 ملائکہ کرام آپ کی مدد کے لیے حاضر ہوں گے جو آپ کے مخالفین کے چہروں اور کولوں پر کوڑے ماریں گے۔ آپ کے زمانے میں بکری اور بھیڑیا ایک جگہ چریں گے، ننھے بچے سانپوں اور بچھوں سے کھیلیں گے، انہیں وہ موذی ضرر نہ پہنچائیں گے۔ انسان ایک مد زمین میں بیج بوئے گا تو 700 پیداوار ہوگی، عمریں بڑی ہوں گی، امانتیں ادا کی جائیں گی، شرارتی لوگ ہلاک ہو جائیں گے، آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھنے والے مٹ جائیں گے، تمام مخلوق آل محمد سے محبت رکھنے والی ہوگی اور اللہ تعالیٰ امام مہدی کی برکت سے تمام فتنے مٹا دے گا۔ روئے زمین امن کا گہوارہ ہوگی، یہاں تک کہ 5 اکیلی عورتیں حج کو جائیں گی اور انہیں اللہ کے سوا کسی کا خوف نہ ہوگا۔ دریائے فرات پہاڑ کی طرف سے پٹے گا تو سونا ظاہر ہوگا، لوگ سن کر دوڑ پڑیں گے، 3 ٹولیاں ہو جائیں گی، ان تینوں کے سربراہ خلیفہ کی اولاد سے ہوں گے، آپ کے سامنے لڑائی کریں گے، آپ کسی کی طرفداری نہیں کریں گے، آپ کو مشورہ دیا جائے گا کہ آپ سونے لے جانے کی عام اجازت دے دیں، جو چاہے لے جائے، جب سونا نہ ہوگا لڑائی نہ ہوگی، عوام اس پر لڑ مریں گے، ان پر تینوں گروہوں کے ہر 100 سے 99 لوگ قتل ہوں گے۔ اس کے بعد اطراف سے لوگ آئیں گے
اور مسلمانوں سے کہیں گے دجال کا خروج ہو گیا ہے۔ اے عرب کے گروہ، وہ تمہاری اولاد کی مخالفت کر رہے ہیں، حالانکہ یہ خبر غلط ہوگی۔ رومی کہیں گے جو تم میں سے جانا چاہیں تو اسے خطرہ نہیں، کیونکہ تم ہمیشہ غالب رہے۔ عرب کے لوگ یہ سن کر چل پڑیں گے، جبکہ وہ خبر جھوٹی ہوگی۔ وہ صرف رومیوں نے بہانہ بنایا کہ یہ نکل جائیں تو بقیہ مسلمانوں پر حملہ کریں گے، چنانچہ ایسا ہی ہوگا۔ عرب کے لوگ یہ سن کر چل پڑیں گے، جو بقیہ مسلمان رہیں گے رومی ان پر حملہ کریں گے، لیکن فتح پھر بھی مسلمانوں کی ہی ہوگی۔ اس کے بعد حقیقتاً دجال کا خروج ہوگا۔ حضرت شیخ اکبر نے فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کے زمانے میں دمشق کی مسجد جامع کے مینار سفید میں آسمان سے زمین کی طرف نماز عصر کے وقت نازل ہوں گے، اور لوگ اس وقت نماز شروع کر رہے ہوں گے۔ اس وقت نماز کا امام پیچھے ہٹ جائے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سنت مصطفیٰ کے مطابق لوگوں کو نماز پڑھائیں گے۔ حضرت امام مہدی کا ظہور پہلے ہو چکا ہوگا۔ چند سال پہلے امام مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے گزار چکے ہوں گے، پھر آپ کے وصال کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام چند سال دنیا میں بسر کریں گے۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔